امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا۔ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ۔ اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا۔ جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بھرے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو۔ آسانی کی فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی۔ اس ہستی کا نام محمد ہے۔ ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ، تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے۔ کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں، اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول، کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں۔ جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے، چونکہ شان آشکار ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا، جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول، گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا۔ یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا، ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔
اٹھا کے, دونوں ہاتھ اٹھا کے, سیدی و مرشدی, ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں, اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے, آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا, کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول, تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, جب حضور کی شانوں کا, آپ کے رخسار کا, میرے محبوب کے گھیسوؤں کا, میرے محبوب کے چال چلن کا, میرے مٹھن کا, میرے محبوب کے حسن کا, جمال کا, کمال کا, عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے. جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی, جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی, جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے, اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں, ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد, بول کیا کہا کرتا تھا؟ وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا. تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں, اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی. امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا. فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نو, اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ, وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے, وہ ساری تبلیغاں, تیری تقریراں, تیری تبلیغاں, تیری کتاباں, تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے. پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہی حضرت انس بن مالک, پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ روایت کرتی ہیں, پھر بخاری کتاب الوضو میں, اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں, پھر بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں, اور مسلم باب الاقتداء بسنن رسول اللہ, مسلم کتاب الکسوف, اور پھر مالک کی موطا, سب کتب میں پھر متفق علیہ دوسری حدیث دے رہا ہوں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد اوحی الی, فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں, مجھ پر وحی کی گئی ہے, مجھ پر وحی کی گئی ہے. انکم تفتنون فی القبور, قبر میں تم آزمائے جاؤ گے, تمہارا امتحان ہوگا, تمہارا ٹیسٹ ہوگا. لوگوں آج کی کانفرنس کا مقصد, میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے, اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے. بوٹی نہیں چلے گی اس وقت, پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی, تیاری کر لو. فرمایا آقا علیہ السلام نے تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ سادہ ہوگا. فرمایا پوچھنے والے آئیں گے, یؤتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل, دسو کی کہندا سے تو اس محبوب دے بارے, تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا؟ ایک ہی سوال امام بخاری مسلم میں, حضرت اسماء بنت ابی بکر, ہم تو جیتے حضور کے لیے ہیں, مرنا حضور کے لیے ہے, ہمارے حالات ہی یہی ہیں سارے. تو اسماء بنت ابی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی. آگے چلیے, یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کی ہے. پھر تیسری, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے, بٹھا کر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل, دسو بھائیا اس ہستی دے بارے چ کی کہندا سا, کی تقریراں کردا سا؟ ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے, پکڑ لیا جائے گا کیا کہا کرتا تھا. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ روایت بڑا عجیب جملہ ہے وہ۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ، دونوں کی اکٹھی روایت ہے، یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنۃ القبر، بڑے توجہ طلب لفظ ہے، فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون۔ آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون، صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب یہ نص سری آ گئی، وعنی تسألون، اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ثم یقال له فیم کنت، اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا۔ یہ سب وہ احادیث ہیں، اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں، بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے۔